جب ملک معاشی بحران سے گزر رہا ہے، لوگوں کے گھروں میں فاقے ہو رہے ہیں، جب بے روزگاری عروج پر ہے، تو ہم لاکھوں روپے جانوروں پر کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ کیا یہ پیسہ کسی اسکول، اسپتال یا غریبوں کی مدد میں نہیں لگ سکتا؟ ہر سال جیسے ہی عید الاضحیٰ قریب آتی ہے، سوشل میڈیا پر ایک سوال گردش کرنے لگتا ہے۔ یہ سوال سادہ سا نہیں، بلکہ ایک بڑی فکری غلطی کی نشاندہی ہے، کیونکہ قربانی کوئی عام رسم یا روایت نہیں، یہ ایک عبادت ہے، سنت ابراہیمی اور ایک واضح حکم الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قربانی کی وسعت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ دونوں حکم اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ قربانی محض اختیاری کام نہیں، بلکہ استطاعت رکھنے والے ہر مسلمان پر فرض کفایہ ہے۔ قربانی کی اصل روح ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتی ہے۔ جب اللہ نے ان سے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو راہ خدا میں قربان کرنے کا مطالبہ کیا، تو انہوں نے بلا چوں چرا حکم مان لیا۔ ایسا ہی عمل ہم سے بھی درکار ہے۔ یہ قربانی صرف جانور کی نہیں، یہ خواہشات، جذبات، رشتے اور دنیاوی محبت کی قربانی تھی، اور اللہ نے ان کی اس وفاداری کو قیامت تک باقی رکھا۔ عید الاضحیٰ دراصل اسی ایمان، اطاعت اور تقوی کی یاد ہے۔ اب اعتراض آتا ہے کہ پیسہ ضائع ہو جاتا ہے۔ مولانا سید ابوالعلا مودودی نے اس اعتراض کا بہت خوبصورت انداز میں جواب دیا ہے کہ اگر قربانی کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے تو بازار سے خریدی گئی ہر چیز، ہر شادی، ہر تہوار، سب کچھ ضائع ہونا چاہیے۔ کیا جانور زمین میں دفن ہوتے ہیں؟ نہیں، ان کا گوشت لاکھوں انسانوں کے پیٹ بھرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ پیسے بھی کس کے پاس جاتے ہیں؟ ہمارے ہی کسانوں، چرواہوں اور مقامی بیوپاریوں کے۔ یہ عبادت معیشت میں بھی برکت کا ذریعہ ہے، اور یہی لوگ جب قربانی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو کیا وہ اپنی مہنگی شادیوں، نیو ایئر نائٹ پارٹیوں، ہوٹلنگ اور دیگر تفریحی تقریبات پر خرچ کیے گئے لاکھوں روپوں پر بھی سوال اٹھاتے ہیں؟ نہیں، قربانی ایک عبادت ہے، جبکہ ان تقریبات کی حقیقت ریاکاری، دنیاداری اور اسراف ہے۔ تو سوال پیسے کا نہیں، بلکہ نیت اور ترجیح کا ہے۔ خود کو اللہ کے حکم کے تابع کرنا، چاہے دل کچھ بھی کہے۔ اسلام ہمیں توازن سکھاتا ہے۔ ایک طرف قربانی عبادت ہے جو کسی اور نیکی سے بدلی نہیں جا سکتی، دوسری طرف امت مسلمہ کا درد بھی ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ آج فلسطین، کشمیر، یمن، شام، جہاں بھی دیکھیں، امت کی حالت دردناک ہے۔ ایسے وقت میں ضروری ہے کہ ہم قربانی کریں، لیکن ساتھ ساتھ امت کو بحالی، اقامت دین اور مظلوموں کی مدد کے لیے بھی خرچ کریں۔ یہ دونوں کام متضاد نہیں، بلکہ ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ قربانی اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، ایمان کی علامت ہے، نیت کی پاکیزگی مانگتی ہے، امت کے فائدے میں بھی ہے، اور ہمیں سوچنے کی دعوت دیتی ہے۔ آئیے اس سال قربانی صرف جانور کی نہ ہو، بلکہ نفس، غرور، ریاکاری اور غفلت کی بھی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں امت مسلمہ کے درد میں حصہ ڈالنے والا بنائے۔ آمین۔